لاہور ڈیفنس میں رہنے والی ایک امیر ترین عورت عائشہ، جس کے پاس بینک بیلنس اور دنیاوی چیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ عائشہ کا گھر انتہائی شاندار اور بہت خوبصورت تھا۔ اس کی بناوٹ کسی محل سے کم نہ تھی۔ عائشہ کا شوہر شہر کا سب سے معروف بزنس مین تھا۔ عائشہ کے شوہر کا نام علی تھا، جو ایک انتہائی کامیاب اور بااثر شخصیت کا مالک تھا۔ مگر وہ ایک مصروف ترین انسان تھا، جس کا سب سے زیادہ وقت اپنے کاروبار کے سلسلے میں کبھی دبئی، کراچی، لاہور اور طویل سفروں میں گزرتا تھا۔ عائشہ ایک انتہائی خوبصورت، گوری چٹی، لمبے قد اور سراہی جیسی گردن کی مالک تھی، مگر عائشہ کا چہرہ ہر وقت ہی اداس نظر آتا تھا۔ ایک عجیب سی جوانی کی چمک اور سحر اس کے اندر موجود تھی، جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ عائشہ کی شادی کو 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر عائشہ اور علی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عائشہ کی زندگی تو بظاہر ہر آسائش موجود تھی جس کی کسی بھی عام انسان کو تمنا ہوتی ہے۔ گھر کے باہر کھڑی مہنگی گاڑیاں اور آگے پیچھے پھرنے والے نوکر ہر وقت ہی اس کی ایک آواز پر کام کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ علی صاحب جب بھی اپنے طویل کاروباری دوروں سے واپس آتے تو وہ تھکے ہوئے ہوتے، اپنی ذہنی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ کبھی کبھار جب وہ آتے تو اتنا مصروف ہوتے کہ انہیں اپنی خوبصورت بیوی بھی نظر نہ آتی۔ وہ واپس آ کر بھی چند لمحے بھی اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ نہیں گزارتے تھے۔ عائشہ کی ملاقات علی سے بس چند منٹوں کی رسمی اور روکھی سی بات سے ہوتی، جس میں کبھی بھی گرم جوشی محسوس نہ تھی۔ عائشہ اس جذباتی اور جسمانی ادھورے پن کو برسوں سے محسوس کر رہی تھی، اور علی کی لاپرواہیوں کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ علی کے گھر کا ایک سیکیورٹی گارڈ، جس کا نام فیض تھا، فیض کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ فیض کو بھی عائشہ کے گھر رہتے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کبھی بھی عائشہ نے فیض کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ فیض نے عائشہ کو کسی غلط نیت سے دیکھا تھا۔ مگر فیض کو عائشہ کی یہ ساری حقیقت اچھے سے معلوم تھی کہ علی اسے بالکل بھی وقت نہیں دیتا۔ علی نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ فیض کو دے رکھا تھا۔ فیض کا قد لمبا، چوڑا سینہ، دھوپ میں تپتی ہوئی سیاہ رنگت، اس کے مضبوط کندھے، وہ ایک انتہائی محنت کش انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی مردانہ جرات اور بے باکی موجود تھی جو کہ عام طور پر شہر کے نازک مزاج مردوں میں نظر نہیں آتی۔ اس کی روٹین میں شامل تھا کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتا تھا اور رات کے 10 بجے تک اپنی انتہائی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر شکن تک نہیں آتا تھا۔ اپنی ساری ڈیوٹیاں فرائض سر انجام دیتا تھا۔ کبھی کبھار عائشہ اپنی گاڑی سے اترتی تو فیض اسے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں بالکل بھی چمک نہ ہوتی، اس کا چہرہ اداس ہوتا۔ فیض اسے کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا۔ انتہائی ادب سے نظریں جھکا کر وہ عائشہ کو سلام کرتا۔ عائشہ بس ہلکا سا سر ہلا دیتی۔ عائشہ اور فیض کے درمیان کبھی بھی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، مگر ایک دن عائشہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ فیض کے علاوہ گھر میں کوئی اور نوکر موجود نہیں تھا۔ غالباً اس دن اتوار تھا اور سب چھٹی پر تھے، مگر فیض اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ عائشہ نے کانپتے لبوں سے فیض کو اندر بلایا اور کہا کہ میں سخت بیمار ہوں، کیا تم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا، بی بی دیکھیں، ڈاکٹر تو آج شاید چھٹی پر ہو، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو یہاں گھر لے آتا ہوں، وہ آپ کا چیک اپ کر لے گا۔ عائشہ کو یہ بات سن کر کچھ اطمینان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ رسمی میڈیسنز دی۔ عائشہ کو بخار تھا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اس کے سر کے اوپر پٹیاں رکھی جائیں۔ اتنے بڑے گھر میں عائشہ بیچاری اکیلی، اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کا شوہر تک موجود نہیں تھا، مگر فیض اس کے پاس موجود تھا۔ فیض کو عائشہ سے ہمدردی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ فیض نے عائشہ سے اجازت لی اور اس کے سر پہ پٹیاں رکھنے لگا۔ وہ کچن سے ٹھنڈا پانی کی پٹیاں لے کر آیا تھا، ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی لایا تھا۔ اس کے بعد فیض عائشہ کے سر پر پٹیاں رکھتا رہا۔ اس دوران عائشہ سو چکی تھی۔ عائشہ کا بخار بہت تیز تھا، مگر فیض کی خدمت کے بعد عائشہ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اس کا بخار آہستہ آہستہ اترنے لگا تھا۔ اس کے بعد فیض کچن میں گیا اور عائشہ کے لیے کھانا پکانے لگا۔ عائشہ کو نرم غذا چاہیے تھی۔ اس نے عائشہ کے لیے نرم غذا تیار کی اور لا کر عائشہ کے سامنے رکھ دی۔ عائشہ کو اس کی یہ حرکت بہت پسند آئی اور وہ فیض کو اپنا دل دے بیٹھی۔ اس نے فیض سے بات کی، فیض کا شکریہ ادا کیا اور فیض کو کہا کہ آج رات تم میرے پاس ہی رکنا، گھر پہ اور کوئی موجود نہیں ہے، میری طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی
تو मैं कैसे तुम्हें आवाज दूंगी। फैज ने जब ये सुना तो आयशा को कहा कि बीबी जी, आप परेशान ना हो, मैं आपके पास ही रहूंगा, आप जब चाहें मुझे बुला सकती हैं। रात का टाइम था। आयशा की तबीयत फिर खराब होने लगी, उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो दर्द से करहा रही थी। फैज ने ये जब कुछ सुना तो फौरन आयशा के पास आ गया। उसने दोबारा से आयशा के सर पर ठंडी पट्टियां रखना शुरू कर दी। आयशा की हालत बहुत खराब थी और उसने फैज को कहा कि आज रात तुम मेरे पास ही रहो, यहीं पर मेरे पास बैठे रहो, ये ना हो कि मैं इस दर्द से मर जाऊं। फैज ने आयशा को तसल्ली दी और कहा कि मैं आपके पास ही हूँ। इसके बाद फैज आयशा का हाथ पकड़कर बैठ गया और आयशा ने भी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सारी रात उसने फैज का हाथ नहीं छोड़ा और ना ही फैज ने उसका हाथ छोड़ा। दोनों के ही दरमियान अजीब सी मोहब्बत पल रही थी। सुबह जब आयशा उठी तो वो ताज़ा दम थी। उसने फैज का बहुत शुक्रिया अदा किया और फैज को अपनी सारी हकीकत बताई। फैज ने कहा, मैं आपकी हकीकत पहले से ही जानता हूँ, मुझे पता है आप अपनी जिंदगी में बहुत अकेली हैं। बीबी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आयशा ने जिस पर कहा कि तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है और मुझे ऐसा ही मर्द चाहिए। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ, वरना यहाँ मुझे पूछने वाला कौन था। इस दिन के बाद दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ गई। आयशा ने अपने सारे दिल का हाल फैज को बता दिया। फैज, जो कि पहले ही आयशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, उसने आयशा का साथ देने का फैसला किया। इस दौरान दोनों के दरमियान कुर्बत मजीद बढ़ती गई और उस रात के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। घर में कानो कान किसी को इस बात की खबर ना हुई। दोनों के दरमियान मोहब्बत पलती रही। वो रोज रात को आयशा के कमरे में आ जाता, उससे ढेरों बातें करता, आयशा की नरम उंगलियां अपने हाथों में लेता और उसे मजबूती से पकड़ता और आयशा के साथ वादा करता कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। आयशा भी फैज की कुर्बत पाकर बहुत खुश थी और फैज की इस कुर्बत में वो अपने शोहर को भी भूल चुकी थी। अब आयशा का चेहरा खुशी से चमकने लगा था और फैज आयशा को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो भी उसे उदास नहीं देख सकता था। आयशा आज भी फैज से मिलती है और वो दोनों साथ में अच्छा वक्त गुजारते हैं। इस बात की खबर आज तक किसी को कानो कान नहीं हुई और उन दोनों की मोहब्बत ही आज तक राज है। मगर आयशा अब खुश रहती है और फैज भी खुश रहता है। उन दोनों ने मोहब्बत की एक अनोखी मिसाल कायम की। अली, जिसने अपनी खूबसूरत बीवी को कभी टाइम नहीं दिया, उसने फैज में ही अपनी खुशियां तलाश कर ली थी और आयशा को इस बात पर कोई मलाल भी नहीं है। आयशा ने फैज की जिंदगी को बेहतर बनाया और आज भी वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत पाकर बहुत खुश होते हैं। आयशा का शौहर जब भी घर से बाहर होता है तो आयशा फैज के साथ होती है और उसी के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो अपने हर दिल का हाल फैज को बताती है और उसी को अपना सब कुछ मानती है, अपना दोस्त भी और अपनी जिंदगी का कुल सरमाया भी। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।